سیاسیات، 9ویں جماعت، سبق نمبر 6، بین الاقوامی مسائل۔ سوال نمبر 1، خالی جگہ مکمل کیجیے۔ پناہ گزینوں کا مسئلہ بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ حق معلومات کا شمار انسانی حقوق میں نہیں ہوتا۔ یوم ارض بین الاقوامی سطح پر منایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل بیانات صحیح ہیں یا غلط؟ وضاحت کے ساتھ لکھیے۔ سوال، ماحولیاتی تباہی پر قابو پانے کے لیے تمام ممالک کا باہمی تعاون ضروری ہے۔ جواب، یہ بیان صحیح ہے کیونکہ صنعت کاری کی وجہ سے تمام ملکوں کا ماحول آلودہ ہو چکا ہے۔ تیل اور گیس کے اخراج کی وجہ سے نیز جوہری بھٹیوں سے تابکاری کی وجہ سے ماحولیات کو خطرہ لاحق ہے۔ یہ خطرہ کسی ایک ملک تک محدود نہیں ہے بلکہ دنیا کے سارے ہی ممالک پر دیر پا اثرات ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے عالم کاری کے اس زمانے میں ماحولیاتی تباہی پر قابو پانے کے لیے دنیا کے تمام ملکوں کا باہمی تعاون ضروری ہے۔ سوال، پناہ گزینوں کو سہارا دینے کے لیے ممالک ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ جواب، یہ بیان غلط ہے کیونکہ پناہ گزینوں کو سہارا دینے پر آبادی میں اضافہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے زندگی کے لیے ضروری اشیاء کی قلت ہو جاتی ہے اور مہنگائی بڑھتی ہے۔ مقامی افراد کی ملازمتیں خطرے میں پڑ جانے کی وجہ سے عوام میں بے چینی بڑھنے لگتی ہے، جرائم کی شرح بڑھ جاتی ہے، امن اور نظم و نسق کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ ان مسائل کے پیش نظر پناہ گزینوں کو سہارا دینے کے لیے ممالک تیار نہیں ہوتے۔ سوال نمبر 3، درج ذیل اصطلاحات کی وضاحت کیجیے۔ سوال، انسانی حقوق۔ جواب، ایک انسان اور سماج کا ایک حصہ ہونے کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے لیے جو حقوق ضروری ہیں انہیں انسانی حقوق کہتے ہیں۔ انسانی حقوق کا تصور قدرتی حقوق کے تصور سے ماخوذ ہے۔ انسانی حقوق میں زندہ رہنے کا حق، روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم اور حفظان صحت جیسے اہم حقوق شامل ہیں۔ انسانی حقوق ملک کے تمام شہریوں کو دلانے کی ذمہ داری اس ملک کی حکومت کی ہے۔ سوال، ماحولیاتی تباہی۔ جواب، صنعت کاری کی وجہ سے کھلے ہوا میں مضر گیس شامل ہو کر ہوا کی آلودگی میں اضافہ کرتی ہے۔ کیمیائی کھاد اور کیڑے مار دوائیں بڑے پیمانے پر استعمال کرنے کی وجہ سے ہمارے کھانے میں آلودہ غذا اشیاء آتی ہے۔ جوہری مٹیوں سے کھلے ہوا میں تابکاری کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں۔ ہوا، پانی اور آواز کی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ درختوں کی کٹائی جا رہی ہے۔ ان سب کو ماحولیاتی تباہی کہتے ہیں۔ اس ماحولیاتی تباہی کا انسانی زندگی پر مہلک اثر ہو رہا ہے۔
سوال، دہشت گردی۔ جواب، اپنے معاشی اور سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے تشدد کا استعمال کر کے سماج میں خوف و ہراس پیدا کرنا، دہشت پھیلانا، دھمکی دینا دہشت گردی کہلاتا ہے۔ دہشت گردی ملک کے سماجی اور سیاسی نظام کی نفی کرتا ہے۔ دہشت گردی کسی جغرافیائی سرحد تک محدود نہیں ہوتی۔ دہشت گردی منظم اور منصوبہ بند طریقے سے کیا جانے والا تشدد ہے۔ سوال نمبر 4، تصوراتی خاکہ مکمل کیجیے۔ ماحولیات کی تباہی۔ وجوہات: تیل اور گیس کا اخراج، کیمیا کھاد اور کیڑے مار دواؤں کا استعمال، گاڑیوں کی صوتی آلودگی، جوہری بھٹیوں کی تابکاری۔ ظاہری اثرات: نباتات اور حیوانات کی اقسام کا خاتمہ، اوزون کی تہہ کا پتلا ہونا، درجہ حرارت میں اضافہ، نئی بیماریاں۔ تدابیر: جنگلات میں اضافہ کرنا، ہوا، آواز اور پانی کی آلودگی کی روک تھام کرنا، حیاتیاتی تنوع کا تحفظ کرنا، درختوں کی کٹائی روکنا اور شجر کاری کرنا۔ سوال نمبر 5، اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ سوال، انسانی حقوق کے قیام میں بھارت کا کردار واضح کیجیے۔ جواب، انسانی حقوق کے قیام میں بھارت کا درج ذیل مثبت کردار ہے۔ دستور ہند میں انسانی حقوق کو بنیادی حقوق کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے ان حقوق پروگرام کوئی روک لگاتا ہے تو اس شخص کو عدالت میں داورسی کا حق حاصل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسانی حقوق کو عدالتی تحفظ دیا گیا ہے۔ خواتین، بچوں، کمزور طبقات اور اقلیتوں کے تحفظ کی ذمہ داری حکومت پر ہے۔ انسانی حقوق کے تحفظ کی خاطر بھارت نے 1993 میں انسانی حقوق کے تحفظ کا قانون منظور کر کے قومی اور ریاستی انسانی حقوق کمیشن قائم کیے ہیں۔ سوال، دہشت گردی کے اثرات بیان کرتے ہوئے اس پر قابو پانے کے لیے اقدامات تجویز کیجیے۔ جواب، دہشت گردی کے اثرات: بڑے پیمانے پر معصوم افراد مارے جاتے ہیں، خاندان برباد ہو جاتے ہیں، بچے بے سہارا ہو جاتے ہیں، سماج تشدد کے خوف کے سبب ترقی نہیں کر پاتا، انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے، ملک کی ترقی نہیں ہوتی۔ دہشت گردی پر قابو پانے کے اقدامات: دہشت گردانہ کارروائیوں پر بروقت روک لگانا چاہیے۔ ذات پات، نسل پرستی اور مذہبی فخر جیسے امور کی تشہیر پر روک لگانی چاہیے۔ کسی بھی دہشت گردانہ فکر پر فوری طور پر پابندی عائد کر دینا چاہیے۔ حکومت کو ساری عوام کے ساتھ مساویانہ سلوک کر کے سب کی ترقی کی کوشش کرنی چاہیے۔